حضرت ادریس کی شکل میں اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی، لہٰذا لوگوں نے اس صورت کی، اس مورتی کی پوجا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں ختم ہو چکا تھا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پالیں۔ بعض روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میری تجھ سے ایک اور حاجت بھی ہے۔ عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ تو مجھے دوزخ دکھا کہ میں اسے ایک لمحہ کے لیے دیکھوں۔ ملک الموت نے عرض کی، آپ کو دوزخ دیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اہل دوزخ میں سے آپ ہوں گے۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں مزید عبادت گزار اور جہنم سے خوف کھانے والا بن جاؤں۔ پس ملک الموت جہنم کے دروازے پر آئے اور جہنم کے بعض داروغوں کو آواز دی۔ انہوں نے جواباً پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ ملک الموت کی یہ آواز سن کر جہنم کے داروغوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ عرض کرنے لگے کہ کیا آپ کو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد فرما دیا ہے؟ ملک الموت نے فرمایا، نہیں، اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی حکم دیا جاتا تو میں تمہیں بالکل مہلت نہ دیتا۔ ہاں، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا جہنم کے داروغہ نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کی گرمی، شعلے اور اس کے بھڑکنے کی آواز پہنچی۔ پھر ملک الموت کے کہنے پر جہنم کو بند کر دیا گیا۔ ملک الموت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میری صحبت کی وجہ سے یہ مصیبت پہنچے۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوئی تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جہنم کو کیسا پایا؟ حضرت ادریس نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں اس کے متعلق باتیں کرتا تھا اور سنتا تھا، لیکن میں نے جو باتیں میں کرنے اور سننے کی جو میری خواہش تھی اس کو میں نے پا لیا، لہٰذا